السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ مہینے کا چاند ماہ رجب المرجب کا نظر آنے والا ہے، اور جیسے ہی افق پر چاند نظر آتا ہے رجب المرجب کا، تو عاشقوں کے قافلے بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی پوسٹر کے، بغیر کسی ندا کرنے والے منادی کے، خود بخود کشاں کشاں اجمیر معلیٰ کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں۔ خدا جانے کیا کشش ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، جب ایک انگریز آج سے 1.5 صدی پہلے ہندوستان آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو پورے ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے، اور وہ حیران تھا کہ آخر قبر میں رہ کر بھی کوئی کیسے حکومت کر سکتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا تھا کہ حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا۔ آج عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ یقیناً ہم سرکار غریب نواز کی کرامتوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کرامت کا تذکرہ کرنے کی بجائے سرکار غریب نواز کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ ولی کی کرامت سن کر ہم کوئی کرامت بتا نہیں سکتے، لیکن ولی کی زندگی اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار سن کر ہم اس پر عمل کر کر صاحب کرامت ضرور بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کرامتوں کا انکار نہیں، لیکن تعلیمات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیارے محبوب، ہم نے جب آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ ہم نے جب آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا، مالا مال کر دیا۔ اس لیے پیارے محبوب، جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس یتیم کو آپ جھڑکیاں نہ دینا۔ جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے، مانگنے والا آئے، تو آپ سائل کو کبھی مت جھڑکنا، اس کو محروم نہ کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس وقت جو مسلم امہ، مسلمان جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلم امہ کہتے ہیں، قوم مسلم کہتے ہیں، جس نہج پر اور جس راستے پر جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، بلکہ مادیت کا راستہ ہے، فرعونیت کا راستہ ہے، حامانیت کا راستہ ہے، شدادیت کا راستہ ہے، اور دنیا پرستی کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، بہت توجہ سے بات سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذکر غریب نواز کا ہے تو غریب پروری کا ذکر ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اور لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، کسی حد تک ہمارے پاس نماز موجود ہے، کسی حد تک ہمارے پاس روزہ موجود ہے، کسی حد تک ہمارے پاس داڑھی رکھنے کا تصور بھی موجود ہے، ٹوپیاں پہننے کا تصور بھی موجود ہے، خوبصورت سنت کے مطابق لباس پہننے کا تصور بھی موجود ہے، لیکن ایک خاص چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں تھی، اور حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا تھا، وہ چیز آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے، اور اسی چیز پر جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا تھا، اسی چیز پر اولیاء نے فوکس کیا، اسی چیز پر صوفیاء نے فوکس کیا۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنی نمازوں کو بتا کر کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، انسان اپنے روزوں کو بتا کے کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا،
انسان اگر کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوکس کیا، وہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ محبت کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ پیار کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ الفت کرنا۔ یہ چیز پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا۔ بلکہ انسان تو اپنی جگہ ہے، انسان تو اپنی جگہ ہے، جانوروں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، چونٹیوں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، کتوں کی بھی ضرورت کا خیال کیا گیا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس طرف پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی انسان کے اندر آپ مخلوق کے لیے اتنی شفقتیں نہیں دیکھیں گے، اتنا پیار نہیں دیکھیں گے، اتنی الفت نہیں دیکھیں گے جتنی میرے آقا علیہ السلام کے دل میں تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور سفر کیا ہے؟ ایک جہاد پر، جنگ پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیچھے صحابہ کا بہت بڑا لشکر ہے، صحابہ کرام جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ حسن اتفاق سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور لشکر کے آگے چلیں، ہمیشہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم لشکر کے بیچ میں چلا کرتے تھے، لیکن آج اللہ کے حبیب علیہ السلام لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک کتیا ہے، کتیا وہ اپنے بچوں کو زمین پہ لیٹ کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا اور صحابہ کو بلا کر فرماتے ہیں، اپنا راستہ تبدیل کر دو، اپنا راستہ بدل دو، اس لیے کہ اگر تم اس کتیا کے قریب سے گزرو گے تو یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے راستہ تبدیل کر دو۔ اور چند صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا جو یہ اعلان کرتے رہے کہ دور سے جاؤ، راستہ بدل کر کے جاؤ، اس لیے کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتیا کے بچوں کے دودھ پینے کا اتنا خیال ہے، جس نبی کو کتیا کے بچوں کے دودھ پینے کا اتنا خیال ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا؟ آئیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں، ابھی مکی زندگی میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، مکی زندگی میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی۔ ایک کام سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جھوپڑے سے، شکستہ جھوپڑے سے، ٹوٹے ہوئے جھوپڑے سے کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی کرا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ساتھ میں صحابہ تھے ان سے پوچھا، کون کرا رہا ہے؟ کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ ذرا سوچیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کراہنے کی آواز پر رک گئے۔ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کراہتا ہے، کراہنا سمجھتے ہیں نا، درد میں، تکلیف میں، بیماری میں انسان کراہتا ہے، آہ کی صدائیں نکلتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدم ناز رک گئے، حضور کے قدم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ کس کے کرانے کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کا غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے، ابو جہل کا بھی غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اس کی عیادت کرتے ہیں، چلو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ میں اسی نقطے پر آپ سب کا ذہن لانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ، لوگوں نے گویا کہ اپنا معبود آج دولت اور اقتدار کو بنا لیا، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ دولت کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں، اقتدار کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں۔ لوگوں، انسان کی قدر کرو، انسان کی قدر کرنا سیکھو۔ اس پر اللہ کے رسول نے فوکس کیا، اللہ کے حبیب نے یہ تعلیم دی۔ بولیے، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے،
اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے، جب کوئی غریب ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملاقات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی مالدار ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی غریب کو اپنے گھر پہ مہمان بناتے ہیں تو کھانا پکانے میں ڈشوں کے انتخاب کا انداز کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی مالدار کو مہمان بناتے ہیں تو انتظام اور انصرام کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے انسان کو مہمان بنایا یا کسی کی دولت کو مہمان بنایا؟ آپ انسان کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں یا آپ دولت کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں؟ آج ہماری فکر کیا ہو گئی ہے؟ انسانیت فراموش ہو گئی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ دولت سب کچھ ہو گئی، اقتدار سب کچھ ہو گیا، ڈگریاں سب کچھ ہو گئی۔ پہلے انسان کی قدر تو کرے۔ حضور نے یہ نہیں معلوم کیا کہ جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا مذہب کیا ہے۔ حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے۔ حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا ملک کون سا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے۔ حضور خطہ، قبیلہ، برادری، حسب، نسب، اونچ نیچ، کالا گورا سب مٹانے کے لیے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اتنا کہا گیا کہ وہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے، فرمایا چلو اس کی عیادت کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر کے اس غلام کے، وہ بھی ابو جہل کا غلام تھا، وہ ایک ٹوٹے بستر پہ پڑا ہوا تھا، حضور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کراتے ہوئے، ہائے جب تک میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے، آج میں بیمار ہو گیا تو سب نے مجھے ضائع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا آج میں بیمار اور کمزور ہو گیا، مجھے سب نے ضائع کر دیا۔ جب وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے سب نے ضائع کر دیا، حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ وہاں سے کوئی چندہ وصول نہیں کرنا تھا، وہاں سے کوئی مفاد نہیں تھا، وہاں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے کہ چندے کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، اوٹ کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، نوٹ کے لیے دیکھنے گئے کسی کو تو کیا دیکھنے گئے۔ اگر کسی کی عیادت کے لیے اس لیے گئے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اس غریب کمزور غلام کے سرانے کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ دیر تک اس کو حوصلہ دیتے رہے، تسلی دیتے رہے۔ اس بیمار پر میں قربان ہو جاؤں جس کے سرانے مصطفیٰ جان رحمت تسلی کا ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور ایک مقام پر اسی کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سینے پہ تسلی کو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا۔ جب تسلی کا ہاتھ ان کا کسی کے ماتھے پر ہو تو بیمار کی شان کیا ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو۔ نعرے تکبیر۔ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے سرانے موجود ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، اٹھ کر کے جب چل دیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنا وقت آپ نے غلام وہ بھی بیمار اور کمزور کی خاطر دے دیا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مسلمان کی قید نہیں لگائی، کسی بیمار کے سرہانے، کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام ان چیزوں کو لے کر کے تشریف لائے تھے۔ آج ہماری زندگی میں کہاں ہے؟
ہم کب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر جنازے میں بڑی تعداد ہو، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھا دینے والوں کی بھی قلت ہو، سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر مر گیا ہوگا۔ یہ صورتحال ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اسی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور میرے سرکار غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول نے ہندوستان کی کچلی ہوئی قوم، دیکھو یہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے نا آپ کے ہاتھ پہ، تقریروں سے نہیں ہوئے، غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی۔ کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے، کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا؟ دیکھو ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے، کتنے کچلے ہوئے تھے۔ بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی۔ یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی۔ عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی۔ تاریخ ہے، کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے تھے۔ تاریخ ہے اس ملک کی۔ ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے، بڑا مہان ہے بھارت، بڑا پیارا ہے بھارت، لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا۔ سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے۔ یہ حالت تھی، پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا، لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے۔ تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر، وہی اپنے نانا کی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، بھوکا آیا کھانا کھلایا، پیاسا آیا پانی پلایا، چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا۔ سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے۔ غریب نواز کا نعرہ تو ہے، غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان، آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف۔ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا، فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بہت بھوکے بھی ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی، وہ مناظرہ کرنا بھول گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی۔ دیکھیے اہل حق سے اہل اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہل حق کا کردار کرتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہل حق سے۔
بہت تکلیف میں رہتے ہیں، بہت پریشان۔ یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے؟ یزید کے پاس اقتدار تھا، امام حسین کے پاس کردار تھا۔ اقتدار اس کے پاس تھا، کردار ان کے پاس تھا۔ سوچو، قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا، لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی اونچا رہا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا سر نیزے پہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے، کٹوانے والا اوپر ہے۔ کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے، اقتدار اوپر لے جائے نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم کردار کی تعلیم دیتے، اقتدار کی نہیں دیتے۔ دو بات عرض کر کے بات آگے بڑھے گی۔ پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی، رائے پتورا کو ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے بات گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے، نیچے چستی ہوتی تھی، بہت تنگ پاجامہ، اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں، یعنی کمر میں اگر کوئی چیز، یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہی تو بات ہے۔ اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو پھر تقریر کہاں ہوئی؟ آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو، کچھ ورق زراکس کر کے بانٹ دیے جاتے کہ نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے، اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ، جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں، لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ پڑھ لیتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا، کیا انداز تھا۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، یار آخر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے، تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پاگل لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آگے سنیں تو ہم بولتے کیا ہیں۔ 1400 سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے، آپ آگے سنیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو، اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے، وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جلسے کان کان میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جلسے میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے، جس بات میں جھول ہوگا وہ چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے کردار تک، ساری باتیں ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا. اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان کی پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی, کبھی کسی کی چگلی نہیں, کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں, کبھی گالی گلوچ نہیں. کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی. آپ خطاب فرما رہے تھے, وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی, وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا, بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا. گفتگو ہو رہی تھی, لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی. ایسے میں گفتگو ہوتی رہی, لوگ سنتے رہے, اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے. جب محفل ختم ہو گئی, لوگ مل مل کر کے جانے لگے, تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا, آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا. اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے. اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا. کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں, کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں, کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں. مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے. لوگوں نے باتیں کی, بات ختم ہو گئی. پھر جب دیر اور گزری, کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے, سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے, جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی, آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں. انداز دیکھیں گفتگو. اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا, یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا, یا کوئی مجھے مارنے آیا, یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا, تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے, میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ, میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ. میرے بھائی, اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے. لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی, اپنی مراد پوری کر لو. اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں. کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا, آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا. فرمایا اچھا, بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے, اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں, تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا, خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے, تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے, یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے. اللہ اکبر. اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے, اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے, محل کی بات بھی جانتا ہے, میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے. اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا, اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے. میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا, اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. سرکار غریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں, ہم لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آئے ہیں, ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں. یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا, جاؤ یہاں سے, میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے قدم پکڑ لیے, چرنوں میں گر گیا, کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو, اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی, اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے. اس نے غریب نواز سے مانگا, بڑا ہوشیار نکلا وہ. اس نے غریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کے حج کے لیے. میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں. کتنا ہوشیار ہے. حج نہیں مانگا صرف, بلکہ لمبی عمر بھی مانگ لی, کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا. جتنے حج ہوں گے اتنے سال بڑھیں گے. اس نے کہا کہ میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں, اور پھر تمنا یہ ہے جب 40ویں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں, مکے ہی میں میرا وصال ہو جائے.
سرکار غریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا کیا۔ یہ تھے تبلیغ کے اصول، دعوت کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔ سید امین آپ کا ادنا غلام